جس کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ اپنے مال کو ناعلمی کی وجہ سے فضولیات کے اندر خرچ کرتا ہے اور بے تکا خرچ کرتا ہے اور عیاشیوں کے اندر خرچ کرتا ہے، فضولیات کے اندر خرچ کرتا ہے اور بے حیائی کے فحاشی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، صلہ رحمی بھی اختیار نہیں کرتا ہے اور اللہ کے حق کو بھی نہیں جانتا ہے اس مال کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منزل کے اعتبار سے یہ تیسرا آدمی خبیث ترین آدمی ہے اور برا یہ آدمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم حدیث بیان کروں گا جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال 4 آدمیوں کی طرح بیان کی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث 2325 نمبر یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ پہلا وہ آدمی عبد رزقہ اللہ مالا و علما، جس آدمی کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے، مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّهُ فِيهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، وہ اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے اور جانتا ہے کہ اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے افضل ترین آدمی ہے اور جو 4 آدمی ہے ان میں سے سب سے افضل درجے پر یہ آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی وعبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیت یقول لو ان لی مالا لعلمت به بعمل فلان فهو بنیته۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے مگر مال نہیں دیا اور وہ آدمی نیت کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، سچی نیت ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ اللہ رب العزت میں مجھے مال دیتا، میں بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا پہلے آدمی کی طرح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی اپنی نیت کی سچائی کی وجہ سے، نیت کے خالص پن کی وجہ سے پہلے آدمی کی طرح ہے اجر و ثواب میں۔ جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ اپنے مال کو ناعلمی کی وجہ سے فضولیات کے اندر خرچ کرتا ہے
اور بیتکا خرچ کرتا ہے اور عیاشیوں کے اندر خرچ کرتا ہے، فضولیات کے اندر خرچ کرتا ہے اور بے حیائی کے فحاشی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، صلہ رحمی بھی اختیار نہیں کرتا ہے اور اللہ کے حق کو بھی نہیں جانتا ہے اس مال کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منزل کے اعتبار سے یہ تیسرا آدمی خبیث ترین آدمی ہے اور برا یہ آدمی ہے، بدترین یہ آدمی ہے۔ اسی طرح چوتھا وہ آدمی وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لا عملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے آدمی کے بارے میں بیان فرمایا، چوتھا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا اور یہ خواہش کرتا ہے، نیت یہ ہے دل کے اندر کاش کہ اللہ مجھے مال دیتا اور میں بھی تیسرے آدمی کی طرح عیاشیاں کرتا، مال کو فضولیات کے اندر لگا دیتا، لغویات کے اندر لگا دیتا، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے اندر لگا دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی اس کی جو نیت ہے اس کے اعتبار سے یہ تیسرے آدمی کے برابر ہے گناہ کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیت یہ کر رہا ہے کہ مجھے مال ملتا، اللہ مجھے دیتا تو میں بھی عیاشیاں کرتا اور میں بھی فضولیات کے اندر مال کو اڑاتا اور لغویات کے اندر اڑا دیتا، فحاشی کے کاموں کے اندر اڑا دیتا، نیت اس کی خالص نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ تیسرے آدمی کے برابر ہے نیت کے لحاظ سے اور گناہ کے لحاظ سے یہ تیسرے آدمی کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو پہلے دو آدمیوں میں سے ہم کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔